جی خواتین و حضرات، خوش آمدید رمضان پاکستان کی سحری نشریات، اور اب وہ سیگمنٹ جس کا آپ سب کو بہت انتظار ہوتا ہے، اور میں دوبارہ بتاتی چلوں، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بامانی سیگمنٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہر سیگمنٹ جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ تو جو پہلا سیگمنٹ ہے حرف و حکمت، اس میں تو گفتگو ہی حکمت کی ہوتی ہے، حکمت کی باتیں، تاکہ ہماری زندگی میں بہتری آ سکے، کیونکہ انسان، جس طرح یاسر کہہ رہے تھے اور ہم سب مانتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، چھوٹے بڑے پیمانے پہ ہم سے غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس غلطی کو مان کے اصلاح کر لینا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ جی یاسر۔ خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ کو متعارف کرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سیگمنٹ کو آپ بخوبی جانتے ہیں، بلکہ آپ کو اس کا انتظار رہتا ہے، اور جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا، صرف جو ہم انہی کو نہیں، ہم سمیت پینل پر اور اسٹوڈیوز میں بھی جتنا ہمارا کرو ہے، سب کو اس سیگمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب۔ ہماری دو شخصیات یہاں پر موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا نور جناب نور محمد جلال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ خیریت اور سے؟ ہماری ٹرانسمیشن کے درویش، ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز شخصیت، ان کی گفتگو یقیناً آپ سب بہت اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی بھی اس سے ہو رہی ہے۔ جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائیں السلام علیکم، اور آپ کو بھی خوش آمدید۔ وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جلال صاحب، آج ٹرانسمیشن کے درویش، یہ تھوڑا سا جملہ ہے، غلط ہو مترجہ ہے۔ بہت بہت بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ٹرانسمیشن کے بغیر بھی درویش ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل درست بات ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ تو کہاں سے آغاز کیجیے گا نور صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ تاریخ کے اوراق پر نظر جائے تو ایک واقعہ آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ۔ ایک صحابی ہیں جہم بن حذیفہ، یہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ یرموک میں حاضر تھا، اور میرے سامنے وہ جو قتال ہو رہا تھا، اپنی اپنی بہادری کی داد شجاعت دے رہے تھے نوجوان، آگے بڑھ بڑھ کر تلواریں، تیر اور بھالے چل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں خیال آیا کہ میرا چچا زاد بھائی بھی اس غزوے میں شریک ہے، میں دیکھوں کہیں زخمیوں میں یا شہید ہونے والوں میں میرا بھائی تو شامل نہیں ہے۔ میں اس کو ڈھونڈتا ہوا ان لوگوں کے درمیان پہنچا جو زمین پہ گرے پڑے تھے، کوئی کرا رہا تھا، کوئی خاموش شاید قفس انصری سے جان پرواز کر چکی تھی۔ دیکھتے دیکھتے تھوڑی ہی دور میں گیا تھا تو مجھے اپنا بھائی، چچا زاد بھائی نظر آیا۔ میں نے اس سے دیکھا تو خون میں لت پت تھا، جسم پر بے شمار زخم لگ چکے تھے، اور اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ میں نے اپنے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا، اور میں نے پوچھا پانی پیو گے؟ چونکہ میرے پاس ایک کٹورا پانی کا ہے، میں اسی لیے آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، ہاں مجھے پیاس ہے۔ میں نے وہ کٹورا اس کو تھمایا اور ساتھ اپنا ہاتھ بھی لگایا۔ وہ قریب تھا کہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ وہ کٹورا لگاتے، دور سے ایک آواز آئی، العطش، پیاس پیاس۔ تو میرے بھائی نے کہا، ادھر سے جو آواز آ رہی ہے یہ پانی اس کو دے دو۔ سبحان۔ میں وہ پانی کا کٹورا لے کے اس کی طرف بھاگا تو یہ حضرت عمر بن عاص کے بھائی ہشام بن العاص تھے۔ صحیح۔ میں نے کہا پانی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں ان کو پانی کا کٹورا میں نے دیا ہی تھا کہ ایک اور آواز آئی، پیاس پیاس۔ اور ہشام نے مجھے کہا، میرے بھائی یہ پانی اس ضرورت مند کو دے دو کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس تیسرے جانثار کے پاس پہنچا، جب میں پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں واپس پھر ہشام کے پاس آیا کہ پانی کا پیالہ اس کو دوں، تو میں نے دیکھا کہ ہشام بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے۔ میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ صاحبو، یہ جو ایثار ہے نا، یہ سخاوت سے آگے کی چیز ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں سے کچھ بانٹے، اور ایثار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کا بانٹے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب کہ جان بالکل حلق پہ پھنسی ہوئی تھی، ان تینوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا اور کہا کہ ہمیں اپنی جان تو اپنے مالک کے سپرد کرنی ہے، اگر میرے اس ایثار کی وجہ سے میرے بھائی کی جان بچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے
میری اس محنت کا صلہ مجھے مل گیا. حاتم کا نام مشہور ہے کہ جی وہ بڑا سخی تھا. حاتم کی سخاوت اپنی جگہ پہ، وہ اپنا مال لوگوں کو دیا کرتا تھا، وہ اپنے جانور ذبح کر کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. اس کا ایک دروازہ نہیں 10 دروازے تھے، اور جو 1 سے لے کے 10ویں پر جاتا تھا کسی کو نہ نہیں ہوتی تھی. حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ایک شخص نے کہا حضور قبل اسلام ایک شخص حاتم تھا، کہتے ہیں کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، اگر ایک مانگنے والا 10 دروازوں میں جاتا تھا تو کسی کو نہ نہیں ہوتی تھی. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ارے او یار تو حاتم کی سخاوت کی بات کرتا ہے، میرے کریم کی سخاوت پھر تو نے نہیں دیکھی. جو ایک مرتبہ آتا تھا اتنا دے دیتے تھے پھر کبھی حاجت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. نبی کے امتی ہیں ہم. اثار یہ ہے کہ اپنے حصے کا دے دیا جائے، اور اس میں بھی پھر اپنے اپنے مراتب ہیں. ہر بندے کا اثار صحیح ایک جیسا نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان لا کے ڈال دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. سیدنا عمر بن خطاب نے آدھا سامان. ایک صحابی کہنے لگے میں بھی صدیق اکبر کی طرح اپنا سامان لے آؤں. فرمایا 4 حصے کرو، 1 حصہ ادھر لے آؤ، 3 حصے اپنے بچوں کے لیے رکھو. تیرا اثار کا وہ معیار نہیں ہے جو صدیق کا ہے. سبحان اللہ. یہ اثار کا معیار ہر بندے کا الگ الگ ہے. فقیر کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اثار صحیح دوسرے کی دنیا اور اپنی آخرت آسان بنانے کا نام ہے. واہ 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 واہ. دوسرے کی دنیا اور اپنی آخرت، اور یہ کیسے آسان بناتا ہے؟ ہم کیوں آج کا ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ کیوں کنفیوز سمجھ نہیں پا رہا، اور جب بھی اثار کا معنی لیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایسی چیز جو اس سے چھن رہی ہے وہ دی جانی ہے، تو وہ اثار کرتے ہوئے گھبراتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضروری نیسیسری، ٹھیک، دوسری چیز ہوتی ہے اہم امپورٹنٹ. ہم سے جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یا تو ہمارے لیے امپورٹنٹ کچھ اور ہے، ٹھیک جی، یا پھر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہی کچھ نہیں ہے، صرف ضروری ہے. واہ. واہ. پیسہ ضروری ہے، لیکن ایک مریض لاچار دوست وہ اہم ہے. جی، تو جب اہم سامنے آ جائے تو آپ اپنی ضرورت کو یعنی اپنے مفاد کو پیچھے رکھتے ہوئے وہ اہم کام کرتے ہیں. یا تو ہم یہ سمجھیں آج کا انسان کہ یار میرے لیے شاید پیسہ ہی اہم ہے، اسی لیے تو میں وہ پیسے کی ہی طرف بڑھتا ہوں، میں وہ نہ بوڑھی ماں کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوں، جی، نہ میں پیاس اور بھوک سے بلکتے بچوں کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوں، نہ کسی ضعیفہ محتاج بیوہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوں. تو میری ترجیحات اور ہیں. جی، پیسہ ضروری ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یار یہ تو سوچو کہ تمہارے لیے اہم کیا ہے. جی، واہ. تو جو اہم ہے اس کی طرف جانا، یہ ہے احسان. آپ کا رائٹ فل، جی، جس کے اوپر آپ کو حق ہے، جی، آپ وہ حصہ بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ احسان ہے. سبحان اللہ. بہت. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہمارے لیے ضروری کیا ہے. یار ضروری آپ کے لیے وقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک دوست کو کان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اندر سے بڑا ابل رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اس کو کوئی چاہیے، سامع چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ آپ کا ضروری وقت ہے، لیکن دوست اہم ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی سن تو لو. تو یہ وقت کا اثار جو ہے وہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک سسٹم کے اندر بند ہیں جو ہمیں اچھائی کا موقع نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. تو اس میں اثار یہی ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے لیے وہ ونڈو خود سے کریٹ کر لینا
کہ جو آپ کی امپورٹنٹ چیز کی طرف جو ہے سبحان اللہ. وہ جاتی ہے. بہت صحیح. ادارے کا نظم و نسق اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی ادارے کے ایک امپلائی کی والدہ بیمار ہے اور میں جانتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے، نہ کہ اس کو روکنا ہے. یہ سارے وہ اثار ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جہاں جہاں پر آپ کو وہ امپورٹنٹ نظر آئے، جی آپ کی والدہ نے بات ہی نہیں کی، جی، اور وہ آج سارے دن جو ہے وہ انتظار میں رہی ہے، آپ کام میں پھنسے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، مان لیا، تھوڑی دیر کو جو وہ وقت نکالو گے نا وہ اثار ہے. آپ کی آخرت وہ بنائے گا. یہ والا وقت آپ کی دنیا بنا رہا ہے. اس وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانا جو ہے نا صحیح وہ اثار ہے. اچھا صحیح، اثار کے بارے میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا. جی. کسی نے پوچھا کہ اثار میں کیا عوامل شامل ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اپنے نفس پر کنٹرول، دوسرا اپنے محبوب کی محبت میں شدت، اور تیسرا صبر. تو ان سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اثار کرے اور اس کا محبوب تو اس کو دیکھ نہیں رہا، صحیح، وہ تو اپنے محبوب کو نہیں دیکھ رہا. صحیح. تو انہوں نے کہا اثار کرنے والا جو دل ہوتا ہے نا وہ پہلے محبوب کو ادھر بٹھاتا ہے تو پھر اثار کرتا ہے. اگر یہاں محبوب بیٹھا ہوا نہ ہو نا پھر وہ حساب کتاب میں پڑ جائے گا. 10 دیتا ہوں 5 رکھ لیتا ہوں، 3 دیتا ہوں 2 بچا کے رکھتا ہوں. لیکن جب اس کا چہرہ نظر آتا ہے نا، اس کی رحمت کا حصار نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میری جان بھی اگر جاتی ہے تو چلی جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے، میرا صاحب راضی ہو. ہمدردی اور چیز ہے، صحیح، ہمدردی اور چیز ہے سر. لیکن میں ایثار اور چیز ہے. لیکن سر ایثار اور خود نمائی یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ آپ ایثار کریں اور اس کی خود نمائی کر رہے ہو تو وہ جذبہ تو نہ ہوا، ایثار تو نہ ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز صحیح میں آپ کو بتاؤں، سخاوت میں دکھاوا ہے، ایثار میں دکھاوا نہیں ہے. ایثار کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو سب سے لٹانا ہے. بے شک. جس نے بچا کے رکھنا ہے نا، اس کو یہ چاہیے کہ کیمرہ اس کو کیپچر کرے، اخبار کے پہلے اس میں لگے. ایثار وہ ہے کہ اپنے حصے کا نکال کے دے دینا، وہ شہرت نہیں چاہتا. میں نے جو پہلے عرض کیا نا کہ ہمدردی اور ایثار میں فرق ہے. بالکل. اور ابتدا میں نے ایک جملہ کہا کہ ایثار دوسرے کی دنیا اور اپنی آخرت آسان کرنے کا نام ہے. ہمدردی کرتے ہیں آپ دوسرے سے، یہ ہوتا ہے کمپیشن، کامنس اینڈ پیشن، کمپیسیو. جی یہ ہمدردی ہے، یہ دوسرے سے. ایثار آپ اپنے لیے کرتے ہیں. یہ اگر آپ سمجھے نا کہ آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو یوں نہیں ہے. تو اپنے سے ہمدردی ہی ایثار، اپنے سے ہی ہمدردی ہے. جی میں جو بھول گیا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایک رشتہ ہے، جی ہم اللہ کا کنبہ ہیں، ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں. اور ایک خاندان کا فرد اگر ایک بیمار ہوتا ہے، جی تو وہ خاندان سارے کا سارا بیمار ہوتا ہے. امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. بیوی پچھلے ایک پروگرام میں نے پینڈو ٹری کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا تھا. جی میں اظہار کرتا ہوں کہ تم زندہ رہو گے تو میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. وہ روٹی میری بھوک مٹا سکتی ہے، جی لیکن مجھے زندگی انسان دیتا ہے. جو لوگ تنہا رہ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ کتنی زندگی گزار رہے ہیں، جو قید با مشقت تنہائی کی کاٹ رہے ہیں. جی انسان کا مداوا ہے. وہ ایک شعر ہے صحیح کہ آپ جیسے باذوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ شعر یاد آ جاتا ہے. وحشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا. کیا بات ہے. وحشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا، ڈھونڈتا خدا کو ہوں کھوج ملتا ہے انسان کا. سبحان اللہ. خدا کی تلاش میں جو بھی نکلا ہے وہ انسان تک پہنچا ہے، ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اتنا اہم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی سر جلال صاحب، آپ کی اجازت سے آج کی جو کیلیگرافی اور خوبصورت شاہکار کلرز کا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کلرز کا جو انتخاب ہے وہ بھی بتاتے ہوئے پلیز. جی میں بالکل.
یہ آج اللہ رب العزت کا مبارک اور پیارا نام ہے الجبار، واہ سبحان جبروت، اللہ. طاقت، قوت اور حشمت، کیونکہ یہ نام صرف اسی کو سجدہ ہے، سبحان اللہ. یہ مخلوق کے لیے نہیں، کیا بات. یہ صرف خالق کے لیے ہے. الجبار المتکبر کا نہیں، کبھی اس میں نہیں. یہ اس مالک کی قدرت اور اس کی ایک حشمت اور اس کی بڑائی کا مظہر ہے یہ نام. میں نے اپنے تائیں کوشش کی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ میں نے الجبار الجبار، یہ میرا اعتراف ہے بحیثیت انسان واہ. کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے. واہ اگر کوئی ہے تو صرف تو ہے. بے شک. ایک مکھی کو مارتے وقت تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم سے وہ نہیں بڑی مرتی. پیاری کیا مثال. بات. جی 4 دن سے مارنے کی 4 دن کوشش سے کر ہم رہے اس ہیں. چکر میں ہیں کہ ایک مچھر کو ماریں، اتنے بے بس ہیں کہ ہم ایک مچھر نہیں مار پائے، اور وہ قدرتوں والا سبحان اللہ. کائناتوں کا مالک. ارے سبحان قدرت اللہ اور حشمت سبحان اللہ. جس طرح ہم نے اس کے فونٹ کے بارے میں بھی جی ذرا. میں فونٹ اس کا بتاتا ہوں. اس میں نے 2 فونٹ استعمال کیے ہیں. ایک رقع ہے، یہ جو الجبار کا ایک ریڈ والا، بالکل صحیح. اس کو کہتے ہیں خط رقع، اور یہ خط دیوانی ہے، پھر یہ خط رقع ہے، اور یہ عربی میں بہت خوبصورت طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. بے شک. پھر میں کہوں گا کہ دیوانی اس لیے کہ اس میں بے نیازی ہے، واہ. تو اس جبار کا نام لکھتے وقت اس کی بے نیازی اس میں جھلک دکھانا. اور یہ سٹائل پہلے نہیں میں نے دیکھا، یہ اب پہلی بار آپ نے اس میں کرا. اور نور صاحب یہ جو سرخ رنگ میں جو یہ کون سا خط ہے؟ یہ رقع ہے، یہ خط رقع ہے. یہ اسٹریٹ چلتا ہے لیکن حرف کی اپنی بالکل بناوٹ صحیح. ہوتی ہے. جی سر. 21 مرتبہ صبح اور شام جو شخص یہ پڑھتا ہو جی، وہ کسی ٹائرنٹ کے سامنے جاتے ہوئے محفوظ رہتا ہے. مثلاً کسی جابر حکمران کے سامنے اگر آپ کی پیشی ہے، کسی جابر اتھارٹی کے سامنے، اور آپ یہ اس میں صفت جو ہے جبار یہ 21 مرتبہ اگر صبح اور شام پڑھتے ہیں تو آپ اس جبر سے محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. تو بڑی نوٹ کرنے والی بات بالکل سارے بالکل نوٹ کریں. جی بڑی پریکٹیکل سی ہے. ویری پریکٹیکل. تو اگر کچھ اس کے اوپر قطع ابھی ہم سنیں. جی میں ابھی پیش کرتا ہوں. تیرے زیر تصرف ہے یہ ساری دنیا الجبار، تیرے زیر تصرف ہے یہ ساری دنیا الجبار، تو جبروت ہے حشمت والا طاقت والا الجبار، اور تیری منشا کا مظہر ہے کن فیکون کا ایک لمحہ، تیری منشا کا ہے مظہر کن فیکون کا ایک لمحہ، تیرے دستے قدرت میں ہے ہر ایک زمانہ الجبار، تیرے دستے قدرت میں ہر ایک زمانہ الجبار. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور آپ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. بہت اس شکریہ. دعا کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ.